شکریہ اللہ تقریر میں کر رہا ہوں، پیاس ان کو لگ رہی ہے. یہ دیکھیے یا آج کل ہمارے ملک میں الٹا ہی چل رہا ہے، بھوکوں کو کھانا نہیں ملتا اور جس کا پیٹ بولو جس کا پیٹ بالکل نکلا ہوا ہے اس کے سامنے مرغا رکھا ہوا ہے، وہ کھانے کے لیے تیار نہیں. تو آج کل یہی ہو رہا ہے. بالکل آپ ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے. میں نے ابھی آپ کو دوسری حدیث سنائی، مطلب سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے. کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہے. کل جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء موجود ہوں گے مگر کوئی فخر نہیں ہے. سب سے پہلے شافع میں بنوں گا، مشفع بھی میں بنوں گا مگر کوئی فخر نہیں ہے. میں تمام نبیوں کا امام ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے. یہ ہے نبی کی شان. کیا سمجھے گا بے ایمان؟ اچھا سمجھے گا وہی جو ہوگا صاحب ایمان. سنی بنو، مسلک اعلی حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہو. جو مسلک اعلی حضرت سے کٹا خطرہ ہے کہ گمراہی سے سٹا. اللہ اللہ اللہ. اعلی حضرت کو مت چھوڑنا. ادھر دیکھو، اعلی حضرت کو جاہلوں نے نہیں پہچانا، اعلی حضرت کو حاسدوں نے نہیں پہچانا. اعلی حضرت کو پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے. جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہے وہ میرے سرکار اعلی حضرت کو اتنا ہی زیادہ پہچانتا ہے. میں ایک حقیقت بیان کروں. ادھر دیکھو، 200 برس کے اندر پوری دنیا میں اعلی حضرت جیسا کوئی عالم دین پیدا نہیں ہوا. اعلی حضرت کو ترازو کے ایک پلے میں رکھو اور 200 برس کے علماء کو ایک پلے میں رکھو تو اعلی حضرت کا پلہ بھاری ہو جائے گا. یہ ہے اعلی حضرت کی شان. تو مسلک اعلی حضرت سے بولو، آپ بالکل اس کے مطابق زندگی گزارو، اسی میں بھلائی ہے. اجازت ہے تو میں ابھی تو آپ کو 2 حدیث سنا چکا. آپ نے اندازہ لگا لیا کہ میرے نبی کا مقام، زور سے بولو، اللہ کو معلوم ہے. میرے نبی کا مقام، مرتبہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے. مگر حدیث میں جو وارد ہے وہ مولانا نے آپ کو 2 حدیث سنا دی. اگر اور زیادہ سناؤں گا تو جو میں نے کئی موضوع کا وعدہ کیا ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا. بس 2 حدیث تک رکھیے. اپنے نبی کی شان و عظمت پر ایمان رکھیے، محبت کیجئے، اسی میں ہماری بھلائی ہے. اب میرا دوسرا وعدہ شروع ہونے جا رہا ہے. ادھر دیکھیے، دوسرا وعدہ، نبی کو اختیار ہے یا نہیں؟ نبی صاحب اختیار ہے یا نہیں؟ صاحب اختیار سمجھتے ہیں؟ صاحب اختیار کا مطلب نبی کو اللہ نے پاور دیا ہے کہ نہیں؟ بے ایمان لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی پاور نہیں ہے. قسم خدا، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. جب گیڈر کی موت آتی ہے تو خاکی کنا میں بھاگتا ہے، اور جب کسی کی قسمت میں جہنمی ہونا لکھ دیا جاتا ہے تو یہودیت کی طرف بھاگتا ہے. مسلمان بن کر رہو. جو کام یہودی نے کیا وہ کام تم مت کرو. یہ تمہاری شان، ارے زور سے بولو، وہ تمہاری شان نہیں ہے. ادھر دیکھیں، یہودیوں نے اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا. یہودیوں نے اللہ کے پیغمبروں کو بستیوں سے نکالا. یہودیوں نے اللہ کے پیغمبر کو آرا سے چیر ڈالا. یہودیوں نے بولو بے شمار نبیوں کو قتل کیا، اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی. تو جو کام یہودیوں نے کیا وہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے. وہ آخری میں آپ کو حدیث سناؤں گا، چوکن نہ رہیے. اب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ نبی صاحب اختیار ہے کہ نہیں. پاور نبی کو بولو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یا نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو پاور نہیں ہے. حدیث تو سناؤں گا لیکن آپ کو 2 منٹ انتظار کرنا پڑے گا. اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، ہم مسلمانوں پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کتنے وقت کی؟ سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ، معلوم ہو جائے.
ہم مسلمانوں پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ زور سے بولو، ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ۔ ہم لوگوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اچھا یہ بتاؤ ظہر میں کتنی رکعت؟ ارے بہت زور سے بولو، ظہر میں کتنی رکعت فرض؟ میں فرض کی بات کر رہا ہوں۔ ظہر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4۔ عصر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4۔ مغرب میں کتنی رکعتیں فرض؟ 3۔ عشاء میں کتنی رکعتیں فرض؟ فجر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 2۔ اب سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ تم صرف فرض پڑھتے ہو یا فرض کے علاوہ بھی نماز پڑھتے ہو؟ ارے بولو، فرض کے علاوہ بھی پڑھتے ہو نا؟ ظہر سے پہلے سنت، ظہر کے بعد سنت، عصر سے پہلے سنت، مغرب کے بعد سنت، عشاء سے پہلے سنت، عشاء کے بعد سنت، فجر سے پہلے سنت۔ ادھر دیکھو، جتنی تم سنتیں پڑھ رہے ہو، اگر نبی کو پاور نہ ہوتا تو مسلمان صرف فرض پڑھتا، سنت ادا نہیں کرتا۔ جتنی تم سنتیں پڑھ رہے ہو یہ نبی کا پاور ہے۔ ارے زور سے بولو، یہ نبی کا پاور ہے۔ جتنے نوافل تم ادا کر رہے ہو یہ سب نبی کا پاور ہے۔ میری طرف دیکھو، آپ جو عید کی نماز پڑھتے ہو، اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا، یہ حکم رسول کا ہے، اور جو رسول کا حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ادھر دیکھو، آپ جو وتر کی نماز پڑھتے ہو، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم وتر پڑھو۔ ادھر دیکھو، رسول نے کہا کہ تم وتر پڑھا کرو، رسول نے کہا عید پڑھو، رسول نے کہا بقرعید پڑھو۔ تو جتنے واجبات ادا کر رہے ہو یہ بھی رسول کا بولو پاور ہے۔ اگر رسول کو پاور نہ ہوتا تو رسول بولو ان سب چیزوں کا ہمیں حکم نہیں دیتے۔ تو جتنی سنتیں ادا کر رہے ہو، جتنے واجبات ادا کر رہے ہو، یہ سب میرے رسول کا پاور ہے۔ یا اور بات ہے کہ آدمی مرغا تو کھا رہا ہے لیکن مرغا کو پہچان نہیں رہا ہے، وہ پاگل ہے، پاگل۔ سنت تو ادا کر رہا ہے لیکن بولتا ہے کوئی اختیار نہیں۔ ابے پگلا، اگر اختیار نہ ہوتا تو صرف 4 رکعت فرض پر ہم اکتفا کرتے، کوئی اضافہ نہیں کرتے۔ میری طرف دیکھیے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اذان سے بولو 5 نماز سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جماعت مستحبہ کے ساتھ جس مسجد میں بولو نماز ہوتی ہو، زور سے بولو، جماعت مستحبہ کے ساتھ جن مسجدوں میں نماز ہوتی ہو، اذان سنت مؤکدہ ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، اذان 5 وقت کیا ہے؟ زور سے بولو، سنت مؤکدہ جو واجب کے حکم میں ہے۔ شکلن بولو سنت مؤکدہ ہے، لیکن حکمن بولو یہ واجب کی طرح ہے۔ میری طرف دیکھیے، اللہ نے کہیں بھی قرآن میں اذان کا حکم نہیں دیا، اذان کا حکم رسول نے دیا، اور جو رسول نے حکم دیا ہے وہ رسول کا پاور ہے۔ زور سے بولو، رسول نے حکم دیا ہے وہ رسول کا پاور ہے۔ قسم خدا، میرے رسول کو اللہ نے دینی باتوں میں بھی پاور دیا اور دنیاوی چیزوں میں بھی پاور دیا۔ رسول چاہے تو سونا کو پہاڑ بنا دے، رسول چاہے تو زمین میں زلزلہ پیدا کر دے، رسول چاہے تو اپنے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے، رسول چاہے تو کنکریوں سے کلمہ پڑھا دے۔ اور رسول کو اللہ نے یہ بھی اختیار دیا ہے، پاور دیا ہے کہ جس چیز کو چاہے، جب چاہے، جس کے لیے چاہے حرام کر دے، اور جس چیز کو چاہے، جب چاہے، جس کے لیے چاہے حلال کر دے۔ یہ ہے مصطفیٰ کا پاور۔ اب میں حدیث سنانا چاہتا ہوں، حدیثیں تو بہت ہیں، سناؤں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا، لیکن میں نے 4-5 باتوں کا وعدہ کیا ہے تو صرف 2 حدیث سنتے جائیے۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے؟ لیکن لگتا ہے آپ سامنے بیٹھ کر سو رہے۔ یہ دیکھیے، یہ سامنے بیٹھ کر سو رہے ہیں۔ اللہ، اب آپ بتائیے، میرے سامنے بیٹھ کر سوئیں گے تو کیا ہوگا؟ اب آپ بتاؤ۔ میری تقریر میں جلدی کسی کو نیند نہیں آتی ہے، لیکن جس کو نیند آتی ہے میں کہتا ہوں جاؤ ڈاکٹر سے چیک اپ کراؤ۔ ارے بولو، اس لیے آپ چپ چاپ سے بیٹھو، میری آواز کو سنو، میری تقریر سنو اور حدیث پر عمل کرو۔ اب میں آپ کو اختیار رسول سے متعلق حدیثیں تو بہت ہے، لیکن چند حدیثیں آپ تک پہنچاؤں گا، لیکن ایسے نہیں سنانا چاہوں گا۔ سارا مجمع بابو لوگ اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔
اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، بخاری شریف کتاب الصیام جلد اول باب اذا جامع فی رمضان صفحہ نمبر 259 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ حلقت فقال ما لك فقال هل تجد رقبة تؤتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم الشهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال أين السائل قال يا رسول الله قال أنا يا رسول الله قال لبيك يا رسول الله فقال خذ هذا فتصدق به فقال ألا أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أفقر من أهل بيتي فزهق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك زور سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ بتائیے تقریر ختم کر دوں کہ بولوں؟ ارے بولو، ارے بولو، اجازت ہے لیکن ایسے نہیں، یہ پیچھے والے آگے والے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ بول کر ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ میں اس لیے اٹھواتا ہوں تاکہ آپ کو نیند نہیں آئے، اور سب سے بڑا فائدہ مچھر سے بچے رہے۔ ارے زور سے بولو، آپ پہاڑ کے بیچ میں ہیں، مچھر بہت ہے، اور زور سے بولو، اور وہ بھی ڈینگو مچھر، اور ڈینگو مچھر تو ہمارے پورے ملک میں بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہر پارٹی والا اپنا اپنا دھواں چھوڑ رہا ہے لیکن مچھر مرنے کا نام نہیں لے رہا۔ ارے زور سے بولو، مچھر مرنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھو، ہوش میں بیٹھو، مجھے سن کر کے سلام پڑھ کر کے تب آپ کو یہاں سے جانا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو کس کتاب کی حدیث سنائی؟ زور سے بولو، بخاری۔ ارے بولو کیا، کس کتاب کی سنائی؟ بخاری شریف۔ ادھر دیکھیے، جب بخاری ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ایمان سبر جاتا ہے، اور وہ لوگ جب بخاری پڑھتا ہے تو 300 ڈگری بخار چڑھ جاتا ہے۔ ادھر دیکھیے، جب 300 ڈگری بخار دماغ پر چڑھ جائے گا تو اس کو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ سامنے گڈھا ہے کہ تاج محل ہے۔ اور بولو سمجھ میں آئے گا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے ان کی کھوپڑی خراب ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، جو من میں آتا ہے اناپ شناپ بولتے رہتے ہیں۔ ادھر ادھر کے چکر میں مت پڑو۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی، مطلب سنیے، کلیجہ ہل جائے گا۔ چچا میاں دھیان سے سنیے، کمبل مت اوڑھیے ورنہ نیند آ جائے گی۔ میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ مولانا ربانی تقریر کرنے میں مست ہے۔ میں تقریر ضرور کرنا ہوں لیکن میری نظر دیکھ رہی ہے کہ کون گٹکا کھا رہا ہے اور کون کھینی کھا رہا ہے، سب میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ چپ چاپ سے بیٹھیے اور تقریر سنیے۔ ابھی میں نے آپ کو ادھر دیکھیے، تیسری حدیث اختیار رسول سے متعلق پہلی حدیث آپ کو سنائی، مطلب سنیے۔ ادھر دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک دیوانہ صحابی روتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں آیا۔ ایک دیوانہ صحابی، زور سے بولو، نبی کی بارگاہ میں روتے ہوئے آیا، اور رونے کے بعد کیا کہا سنیے۔ رونے کے بعد کہنے لگا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، اے اللہ کے رسول مجھ کو بچا لیجئے۔ تو نبی نے فرمایا، مالکا، کیا ہوا؟ نبی نے پوچھا، مالکا کیا ہوا؟ کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے روزے کی حالت میں بیوی سے سمپرک بنا لیا ہے، بیوی سے صحبت کر لی ہے، روزہ توڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول، میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، مجھے بچا لیجئے، میں کروں تو کیا کروں؟ تو نبی نے فرمایا،
اچھا یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا اتجدو رقبۃ تعتقها، کیا تم مارکیٹ سے کوئی غلام خرید کر آزاد کر سکتے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول میں ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں، بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، میرے پاس اتنا بیلنس نہیں ہے کہ میں غلام خرید سکوں، میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ میں غلام خرید سکوں، میں ڈیلی کمانے والا کھانے والا مزدور آدمی ہوں، یہ اللہ کے رسول میں غلام تو نہیں آزاد کر سکتا۔ غور سے سنیے تو نبی نے فرمایا ایسا کرو جاؤ 60 روزے رکھو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ کہا یہ اللہ کے رسول رمضان کا روزہ تو کسی طریقے سے میں رکھ رہا ہوں، لیکن یہ 60 روزے رکھنے کی میرے اندر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اگر میں رکھوں گا 60 روزے تو بچوں کا پیٹ نہیں بھر پاؤں گا، روزی روٹی صحیح نہیں کما پاؤں گا، یہ اللہ کے رسول میں یہ بھی کام نہیں کر سکتا۔ اب نبی نے تیسرے نمبر پر فرمایا چلو تم روز غلام آزاد نہیں کر سکتے، 60 روزے نہیں رکھ سکتے، تو آخری حکم سن لو، جاؤ کم سے کم 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، 2 وقت کا بھر پیٹ کھانا کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اب سنیے اور چیخ مار کر رونے لگے، غور سے سنیے، رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں، بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، ایک دن نہ جاؤں تو بچے بھوکے رہ جائیں، یہ اللہ کے رسول میں 60 غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ جب نبی نے سنا تو سر جھکا لیا، غور سے سنیے، جب نبی نے سنا تو سر جھکا لیا۔ کچھ دیر کے بعد ادھر دیکھیے نبی کی بارگاہ میں اچانک ایک ٹوکڑا کھجور آیا۔ ارے بولو ایک ٹکڑا، جلدی بولو ایک ٹکڑا، زور سے بولو ایک ٹکڑا کھجور آیا نبی کی بارگاہ میں۔ ادھر دیکھیے ایک ٹوکرے میں کتنا تھا؟ 30 کیلو۔ ارے بولو کتنا تھا، جلدی بولو، ایک ٹوکرے میں 30 کیلو۔ ادھر دیکھیے کھجور کے پتے سے، جیسے آپ لوگ بانس سے بناتے ہیں، ارے بولو بانس سے ٹوکرا یا ٹوکری بناتے ہیں، ایسے ہی عرب میں ایک پیمانہ چلتا تھا، ناپنے کا آلہ چلتا تھا، جس میں کھجور اور دانہ اور غلے کی نپائی ہوتی تھی۔ وہ بولو وہ ٹوکرا کھجور کے پتوں کا بنا ہوا کئی کیلو کا تھا؟ زور سے بولو 30 کیلو کا۔ بخاری کی حدیث ہے، بخاری میں یہ ہے کہ ایک ٹوکڑا آیا، اور مسلم شریف میں ہے کہ 2 ٹوکڑا کھجور آیا۔ جیسے 2 ٹوکڑا کھجور آیا تو نبی نے فرمایا کہاں گیا وہ آدمی جس نے روزہ توڑ لیا ہے، بیوی سے صحبت کر لی ہے، بیوی سے سمپرک بنا لیا ہے، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، 60 غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، اس کو بلاؤ۔ جب وہ آ گیا تو ادھر دیکھیے نبی کی دریائے رحمت کو جوش آیا۔ نبی نے فرمایا ایسا کرو یہ دونوں ٹوکرا کھجور لے جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں جتنے غریب مسلمان ہو سب میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اتنا سننا تھا اور رونے لگے، غور سے سنیے، رونے لگے، کلیجہ پھٹ گیا، زاروں قطار رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا مدینے میں میں اپنے سے زیادہ غریب میں تقسیم کروں؟ نبی نے فرمایا ہاں تم اپنے سے زیادہ غریب میں تقسیم کرو۔ وہ اور چیخ مار کر رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ مدینہ شہر میں ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، میرے بچوں سے زیادہ کوئی غریب نہیں، میرے گھرانے سے زیادہ کوئی غریب نہیں، تقسیم کروں تو کس میں کروں، بانٹوں تو کہاں بانٹوں، ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ تو نبی کی دریائے رحمت کو جوش آیا، نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیا، اپنے اختیار کا استعمال کیا، نبی
نبی نے فرمایا اے میرے غریب غلام، سب کے لیے الگ قانون ہے لیکن آج تمہارے لیے الگ قانون ہے۔ سن لو، کوئی بھی آدمی اپنا کفارہ خود کھا جائے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا، بچوں کو کھلا دے تو ادا نہیں ہوگا، لیکن آج میں پاور کا استعمال کر رہا ہوں، اگر مدینے میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو جا دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔